اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے پہلا جو رکن ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز کو فرض کیا گیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز قائم کرو۔ اور ایک شخص سرے سے نماز ہی نہیں ادا کر رہا اور وہ یہ امیجن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا تو وہ یہ بات ذہن سے نکال دے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو وہ قادر مطلق ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں بے نمازی پر اپنی رحمت بھی کروں گا اور اس کی مغفرت بھی کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جن صفات کا ذکر کیا ہے اس میں اول جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے۔ کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے کچھ رشتہ دار ہوں گے جو جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ ہمارے کچھ رشتہ دار جہنم کے اندر ہیں لیکن وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، تو یا اللہ تو انہیں جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دے۔ اس کے اندر بھی سب سے پہلا جو کہا گیا کہ وہ نماز ادا کرنے والے تھے اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے لیکن نماز ادا کرتے تھے۔ یہ وہ حق کا راستہ ہے جس سے سب سے اول انسان کو شیطان روکتا ہے اور اس کے بعد انسان کا اپنا نفس ہے، کہ فرمایا نا کہ سب سے جو بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اور جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا، کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ باقی اعمال کی وجہ سے نہیں کہا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا ہے، سب سے پہلا عمل جو بتایا ہے نہ کرنے والا وہ نماز، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا۔ ساری کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک نماز چھوٹ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی گویا وہ ایسا ہے کہ اس کا دنیا کا تمام مال و متاع، اس کی اولاد، اس کا گھر بار، ہر چیز لٹ گیا اور وہ اکیلا کھڑا ہو پریشان حال۔ کیا ہم نماز کے فوت ہونے پر اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، کہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھا رہا کہ ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھ لوں گا، اور نماز کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، ایک نماز چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، آنکھوں سے نابینا ہے۔ یا رسول اللہ، میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ نابینا ہوں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں، کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ضعیف ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، راستے کے اندر جنگل ہے، درندوں کا خوف رہتا ہے، گھر مسجد سے دور ہے، مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مجھے چھوڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے عذر بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، آواز تو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی رخصت نہیں ہے، پھر نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری سارے کے سارے دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر خیر نہیں ہے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ اب سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ رکھا ہے۔